مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کامیابی کے جادو راز دی میجک اور کارنیگی فارمولہ جس نے کامیابی اور دولت کا نسخہ فراہم کیا ہے کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کتاب کا مرکزی خیال ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ خیالات چیزیں ہوتے ہیں، تھاٹس آر تھنگس۔ ہمارے خیالات ہی ہماری زندگی بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ اس قسط میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک عام آدمی جس کی معمولی تعلیم تھی مگر خیالات اور ارادے مضبوط تھے، اس نے تھامس ایڈیسن جو بلب کے موجد کے طور پہ مشہور ہیں، نہ صرف ان کی نوکری حاصل کی بلکہ بعد میں قابل اعتماد بزنس پارٹنر بھی رہے، جو رفاقت 30 سال تک جاری رہی۔ کیوں اور کیسے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ سامعین کرام، حقیقتاً ہمارے خیالات بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جب یہ خیالات حتمی مقصد کی پہچان، ثابت قدمی اور شدید خواہش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو یہ دولت کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ لا آف اٹریکشن یا قانون کشش میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے ایڈون بارنیز نے دریافت کیا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ انسان ضرور سوچ کی بدولت امیر ہو سکتا ہے۔ یہ دریافت اچانک نہیں تھی بلکہ آہستہ آہستہ ایک شدید خواہش یعنی برننگ ڈیزائر کے طور پہ ابھری تھی کہ عظیم موجد تھامس ایڈیسن کا کاروباری ساتھی بنا جائے۔ اس کی خواہش ایک عام آدمی کی خواہش نہیں تھی بلکہ ایک حتمی اور قطعی خواہش تھی۔ تاہم یہ خواہش بظاہر ناممکن دو بڑی مشکلات کی وجہ سے تھی جو پہاڑ کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ مسٹر ایڈیسن کو جانتا تک نہیں تھا، صرف نام سنا تھا، اور دوسرا اس کے پاس ایڈیسن کی ریاست نیو جرسی تک جانے کا کرایہ تک بھی نہیں تھا۔ تاہم اس کے عزم غیر متزلزل کے سامنے یہ پہاڑ کم کر ثابت ہوا۔ اس نے بجائے پیسنجر ٹرین کے گڈس ٹرین میں سفر کیا اور مال گاڑی کے ذریعے تھامس ایڈیسن کے آفس پہنچ گیا۔ پہلے انٹرویو میں وہ بہت کم معاوضے پر ایڈیسن کے لیے وہ کام کرنا شروع ہوا جو کوئی اہم نہ تھا، یعنی ایک بالکل مائنر سی جاب اس کو ملی، مگر اس نے پہلے قدم کے طور پر اپنے کام کو اپنے مستقبل کے پارٹنر سے منوانا تھا اور ایسے باور کروانا تھا کہ وہ اس کے پارٹنر کے طور پہ موزوں ترین شخص ہو سکتا ہے۔ اس کی حتمی خواہش وقت کے ساتھ مزید تیز تر ہو رہی تھی۔ سائیکلوجسٹ اور نفسیات دان ٹھیک کہتے ہیں کہ جب کوئی صحیح معنوں میں کسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہے تو چاہے وہ پیسہ ہو یا کامیابی یا حتیٰ کہ ناکامی، آپ وہی پاتے ہیں جو آپ ذہن بناتے ہیں اپنا اور اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بارنیز نے مکمل پختہ ارادے سے ایڈیسن کا کاروباری ساتھی بننے کا عزم کیا اور بجائے رکاوٹیں دیکھ کے اپنا زہر بدلنے یا کسی ادنا پیشے یعنی سیلز مین بننے کی طرف راغب ہونے کے بجائے عزم غیر متزلزل کے ساتھ اپنے حتمی مقصد یعنی ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ یہی عزم غیر متزلزل اس کی کامیابی کا راز ثابت ہوا۔ تاہم برنیز کو موقع ملا تو مختلف صورت میں اور توقع کے برخلاف موقع بھی چال چلتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ یہ چپکے سے پچھلے دروازے سے آپ کے پاس آتا ہے اور اکثر یہ بظاہر بدقسمتی اور عارضی شکست کی صورت میں آتا ہے بھیس بدل کے۔ شاید اسی وجہ سے اکثر لوگ بھی اسے پہچاننے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اسے کھو بیٹھتے ہیں، یعنی بعض اوقات موقع یا کامیابی ہمارے سامنے ایک عارضی شکست کی صورت میں آتی ہے، بھیس بدل کے آتی ہے۔ تو اس کو بھی اسی طرح کا ایک سچویشن کا سامنا تھا۔ ہوا یوں کہ ایڈیسن نے نئی ایجاد کی جو کہ ڈکٹیٹنگ مشین کہلائی، آج اسے ایڈی فون کہا جاتا ہے۔ ایڈیسن کی اس ایجاد کو کوئی بھی سیلز مین بیچنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ بارنیز نے یہ چیلنج قبول کیا اور اس کامیابی سے یہ مشین بیچی کہ ایڈیسن نے اس کو پورے ملک میں اس مشین کو بیچنے اور اس کی مارکیٹنگ کا ٹھیکہ دے دیا۔ اس وقت کا نعرہ جو مشہور ہوا، میڈ بائی ایڈیسن اینڈ انسٹالڈ بائی دا برنیز، یعنی ایک عام ورکر اب ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بن چکا تھا۔ یہ نعرہ وہ خیال کا عملی روپ تھا جو بارنیز نے دیکھا تھا اور اس نے اس خیال کو اپنے غیر متزلزل عزم سے حقیقت کا روپ دے کے ثابت کر دیا کہ واقعی انسان سوچ کر امیر بن سکتا ہے، جبکہ کچھ خاص اصولوں کو اپنائے جائیں جو کہ اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ مین کین ریئلی تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ بزنس پارٹنرشپ اگلے 30 سال تک قائم رہی، جبکہ برنیز کے پاس نہ تو پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے نہ اس کے پاس تعلیم تھی، نہ ہی کوئی متاثر کر دینے والی خاصیت، مگر اس کے پاس صرف خیالات کی طاقت تھی، یقین محکم، عزم پہم اور قوت ارادی تھی جس کی مدد سے اس نے خود کو ایڈیسن جیسے اپنے دور کے عظیم ترین انسان کا بزنس پارٹنر کے طور پہ
منوایا بھی اور بنا بھی۔ اب برنیز کا موازنہ اس انسان سے کرتے ہیں جس نے انمول خزانے کو 3 فٹ کی دوری پہ کھو دیا صرف نا امیدی کی وجہ سے۔ یہ ہم دیکھیں گے اپنی اگلی قسط میں۔ اس قسط میں ہم نے جو لیسن لیا ہے وہ یہ کہ جو ونر ہوتا ہے وہ کبھی کوئٹ نہیں کرتا، یعنی وہ کبھی بھی جیتنے والا جو ہے ہمت نہیں ہارتا، اور ہمت ہار دینے والا کبھی جیتتا نہیں ہے۔ اس نے بارنیز نے ہمت نہیں ہاری تمام رکاوٹوں کے باوجود، اسی وجہ سے اس کو کامیابی ملی۔ جو اس نے خواب دیکھا تھا، جو اس کا خیالات تھے، انہی کی بنیاد پہ اس نے ان پہ عمل کر کے عزم غیر متزلزل کے ساتھ اس کو پانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ خیالات جو ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں، ہم جو ویژولائز کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں لا بھی سکتے ہیں، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ جو کہا جاتا ہے where there is a will there is a way، جہاں جا سکتا ہے جا، اور جہاں سے جو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ اور آخر میں کہ ریس اس وقت تک ختم نہیں کریں جب تک کہ جیت نہ جائیں، زندگی کی دوڑ میں جب تک جیت نہ جائیں بھاگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، آپ کی کامیابی یقیناً آپ کا مقدر بنے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ تھینک یو۔